أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل کہہ دیجئے ان کنتم اگر ہو تم تحبون محبت کرنے والے اللہ سے فاتبعونی پس میری اتباع کرو یحببکم محبت کرے گا تم سے اللہ تعالی ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے ذنوبکم گناہ تمہارے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ منہ پھیرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ لا يحب نہیں محبت کرتا الکافرین کافروں سے. آیت کی ابتدا ہو رہی ہے قل اور یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جب قرآن میں قل کا لفظ آتا ہے اور کتنی ہی آیات ہیں جس میں اور صورتیں ہیں جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے تو یہ قرآن میں دلیل ہے کہ اس کے بعد جو بات آنے والی ہے وہ بہت اہم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس بات کا اعلان کرنا ہے قل کہہ دیجئے کیونکہ اس حکم کے ساتھ تبلیغ کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ خاص کا حکم دیا جاتا ہے قل کہہ کر. ویسے تو سارا قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مامور ہیں اس کا حکم ہے کہ آپ یہ لوگوں کو سنائیں جی. تو لیکن جہاں پہ قل بات آتی ہے نا قل کی وہاں پہ خاص چیز ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. تو یہاں پہ یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں یا مومنوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص حکم ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے نظروں کو جھکانا ہے. مومنوں کو علیحدہ سے کہا حالانکہ جتنی بھی خواتین ہیں جب مومنوں کو خطاب کیا جاتا ہے تو وہ اس خطاب میں شامل ہوتے ہیں لیکن اس آیہ کریمہ میں یہ بات اتنی اہم تھی کہ اللہ نے جہاں مردوں کو حکم دیا حالانکہ اس حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں لیکن اس کے باوجود عورتوں کا بھی ذکر کر کے ان کے بارے میں بھی کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن کہ یہ بات اتنی اہم تھی کہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ سے مومن مرد اور مومن عورتوں کو یہ بات علی الاعلان کہلوائی اللہ تعالیٰ نے. اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے
کہ غض بصر کا، نظروں کو جھکانے کا اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے اور انسان کو اس کا کتنا فائدہ ہے۔ اس کے ساتھ میں فائدہ بھی بتا دیا کہ وہ فرج کی، شرمگاہوں کی حفاظت اسی طرح ہوگی اگر آپ اپنی نظروں کو جو ہیں وہ جھکا کے رکھیں گے، ان کو آوارہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بھیجا گیا ہوں، میری بعثت تمام انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے۔ تو یہاں پہ اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں تو اس میں جو قل سے شروع ہو رہی ہیں اس میں خاص حکم ہے کسی چیز کا جس کو پہنچانے کا، آپ کو حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کے ساتھ آپ خاص اعتناء یعنی اہتمام کے ساتھ یہ بات پہنچانی ہے۔ انہی باتوں میں یہ بات ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ بڑی اہم بات ہے کہ ہر کافر ہو، مومن ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، خالق سے محبت کرتے ہیں جی۔ تو یہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک راستہ بتا دیا محبت کا، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا انعام ہے کہ انسان اپنے جس اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ نے اس کا ذریعہ بتا دیا کہ وہ محبت کا کون سا ذریعہ ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جہاں تک انسان کی اپنی عقل نہیں پہنچ سکتی تو وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کا اور نبی سے محبت کا، کہ وہ نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں اس کی تعظیم کے لیے، تو اس تعظیم اور اس محبت کا جو راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور یہ تو یعنی انسانی فطرت میں ہے کہ انسان جتنے بھی صاحب فضیلت لوگ ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، دانا ہوں، خیر خواہ ہیں، تو ان کی، کیونکہ وہ لوگ انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے اپنی زندگیاں صرف کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں عام طور پر موجود ہوتی ہے جی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اب اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے جی، لیکن اس محبت کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا راستہ ہے فاتبعونی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس خالق کی صفات کو جانیں جس سے تم محبت کرتے ہو، اس کی ذات کا علم حاصل کرنا، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو ڈھالنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی متصف بصفت الکمال ہے اور منزہ عن کل نقص، اللہ ہر اچھا یعنی وصف جو ہے اچھا کمال کا وصف اللہ سبحانہ وتعالی کے ذات میں ہے، اور وہ ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ تو جب ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں گے اس کی صفات کے مطابق تو پھر ہی اس سے محبت کر سکیں گے جی۔ تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع کرنی ہے رسول کی، عقیدہ بھی جیسے رسول کا عقیدہ ہے، باتیں بھی وہی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فعل بھی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ یہ راستہ ہے محبت کا، اللہ کی محبت کا راستہ اتباع رسول کا راستہ ہے۔ ہر معاملے میں، عقائد میں، اعمال میں، افعال میں، وہ چاہے ہمیں پسند ہو ناپسند ہو،
اپنی پسند اور ناپسند کو قربان کرتے ہوئے اتباع میں، رسول کی اتباع میں یہ سارے معاملات کرنے ہیں. اپنا عقیدہ بھی ویسے بنانا ہے، اپنا عمل بھی ویسے کرنا ہے، اور اپنی باتوں کو بھی انہی کی باتوں کی روشنی میں یعنی زبان سے باتیں کرنی ہیں. تو ہر معاملے میں آپ کی اتباع یہ ہے راستہ محبت کا. تو یہ محبت تبھی مرتب ہوگی، ترتیب پائے گی، دل میں آئے گی جب اتباع رسول ہوگا. اس کے سوا اللہ کی محبت پانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دے دیا، اپنے رسول سے کہلوا دیا فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو. کیونکہ انسان اپنی عقل سے اللہ سبحانہ و تعالی کے صفات نہ پہچان سکتا ہے، نہ وہاں تک اس کی رسائی ہے. تو جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ بتاتا ہے وحی کے ذریعے سے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں اور اس کی عبادت کس طرح کرنی ہے. رسول کے سوا کسی کے پاس اس بات کا علم نہیں ہوتا، اس لیے رسول کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے فَاتَّبِعُونِی کہہ کر. تو اس کی اتباع ہی حتمی راستہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت حاصل کر سکے. اور جو محبت کی دلیل ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کے قرب کا ذریعہ تلاش کرے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے قریب کیسے ہوا جائے. اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے قریب کیسے ہوا جائے. اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ محبوب ہے، تو اپنے اس محبوب سے کس طرح ملا جائے اور اس کی جدائی جو ہے کس طرح اس سے بچا جائے. یہ جو محبت کرنے والا ہے یہ اسی یعنی ٹو میں رہتا ہے، اسی جستجو میں رہتا ہے کہ کون سے اعمال ہیں کہ وہ بجا لائے تو اس کا محبوب اس سے محبت کرے گا، اور کون سی باتیں اس کو ناپسند ہیں تاکہ اس کو چھوڑ دے. اگر ایسی باتوں کا ارتکاب ہو گیا تو اس کا محبوب اس کو پسند نہیں کرے گا. تو محبت کے آثار یہ ہیں، یعنی محبت کے دلائل یہ ہیں کہ وہی اپنائے جو اس کے محبوب کو پسند ہو، اور وہ چھوڑ دے جو اس کے محبوب کو ناراض کرنے والا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے سے بتا دیا کہ اللہ جو جس سے تم محبت کرتے ہو اس کی رضامندی ان اعمال میں ہے اور اس کی ناراضگی ان چیزوں میں ہے، تاکہ ان چیزوں کو اپنایا جائے جن میں اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب اتباع کر لی، رسول کا راستہ اختیار کر لیا، جو کہا وہ مان لیا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو اللہ کے حکم سے بتا رہا ہے. تو اس لیے اس کی اتباع کرتے ہوئے پھر تمہیں کیا ملے گا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ نتیجہ ہے اتباع کا. پھر تم سے محبت کرے گا اللہ. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، یہ اس کا ثمرہ ہے، یہ اس کا فائدہ ہے. اور اس کی علامات اور اس کی دلیل وہ پیچھے اتباع ہے. اتباع کا فائدہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو گے تو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. اب ایک بات اس میں یہ ہے، بڑا اشارہ ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی تمہارا محبت کرنا اللہ سے یہ تو کہیں کم تر ہے نا، کہ انسان کسی کو محبت کرے اور جس سے محبت کر رہا ہے وہ اس سے نفرت کرے. یہ تو عذاب ہو گیا نا، کہ آدمی ایک کسی سے محبت کر رہا ہے اور جس سے محبت کر رہا ہے وہ محبت نہ کرے.
تو یہ تو تکلیف دہ بات ہے نا، لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جس سے وہ محبت کر رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ محبت کرے. تو یحببکم اللہ، جس اللہ سے تم محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرے گا. یہ کب ہوگا؟ جب تم اتباع رسول کرو گے. یحببکم اللہ، یعنی تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو نا، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تمہیں اس سے بھی زیادہ ملے گا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو یہ کس قدر انسان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ خالق اس کا، وہ مالک، وہ اس بندے سے محبت کرے. اور جب یہ محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل کو بتاتا ہے کہ وہ فلاں بندہ جو ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، تم اس سے محبت کرو. جبریل کو حکم ہو جاتا ہے، جبریل تم اس بندے سے محبت کرو، وہ میرا محبوب ہے. جبریل اس سے محبت کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اور پھر آسمان والوں میں منادی کر دیتا ہے کہ آسمان والوں جتنے بھی فرشتے ہیں سب کے سب سن لو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. سارے فرشتے اللہ کے حکم سے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اور پھر وہ محبت جو ہے وہ آسمان سے زمین میں اترتی ہے، اور زمین کی ہر چیز جو ہے کائنات اس سے محبت کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے. اب دیکھیں یہ ہے یحببکم اللہ. جب اللہ محبت کرتا ہے تو پھر اللہ کے حکم سے پوری کائنات جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وہ پوری کائنات کا محبوب بن جاتا ہے. جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، پوری کائنات آپ سے محبت کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، پوری کائنات ان سے محبت کرتی ہے. ہاں جی، پوری کائنات محبت کرتی ہے. حتیٰ کہ آگ، اللہ نے اس کو بھی حکم دیا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. دشمن ہے نا انسان کی. قل ان کم، تو یہاں دیکھیں کہاں تک بات پہنچتی ہے. اور جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے طلب علم کے لیے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور کائنات اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. مچھلیاں پانی میں اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں اس بندے کے لیے دعا کر رہی ہیں جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے. تو ہم بھی جو بیٹھے طلب علم میں بیٹھے کہ اللہ کے احکام پتہ چل جائے. تو انسان پوری زندگی طلب علم میں رہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب رہتا ہے. تو جو اللہ کا محبوب ہے اس سے پوری کائنات محبت کرتی ہے. تو اس کا راستہ یہی ہے، فَاتَّبِعُونِي، اتباع کرو. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تو یہ محبت جو ہے نا، اس کے دعوے تو بڑے لوگوں نے کیے نا، یہودیوں نے بھی کیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. اب ان کا دعویٰ تھا کہ یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں. پہلی بات انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، جھوٹ بولا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں سبحانہ. اور پھر ساتھ ہی کہا وہ احباؤہ، ہم اس کے محبوب ہیں. تو یہاں بھی ایک بات کہنے کا حکم دیا، قل فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. یہ ان کے دعوے کے بطلان ایسے کیا کہ اے نبی ان سے کہو اگر تم محبوب ہو تو پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. یعنی جو اللہ کا محبوب ہو جائے اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا. تو تم تو عذاب میں مبتلا ہوئے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں خنزیر اور بندر بنایا تمہارے گناہوں کی وجہ سے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم محبوب نہیں ہو اللہ تعالیٰ. تو جو صرف دعویٰ کرنے سے انسان محبوب نہیں بنتا،
اور اس آیا کریمہ میں دلیل ہے ہر اس شخص کے لیے جو دعوت کا، جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اطاعت نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح طور پر کہا، اللہ کا حکم ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ حکم دے رہا، محبوب حکم دے رہا ہے انسان نافرمانی کرے۔ اللہ نے حکم دیا اتباع کا، اتباع نہ کرے، بدعات کا راستہ اختیار کرے اور کہے کہ ہم تو بڑے اللہ کے رسول کے عاشق ہیں اور وہ ہمارے حبیب ہیں۔ جھوٹے ہو تم، اس لیے کہ تمہارا عمل اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ تم محبت نہیں کر رہے۔ محبت کرنے والا انسان اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کو دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کے عمل کو دیکھو کہ وہ سنتوں پر کتنا عمل پیرا ہے، احادیث کو کس قدر اہمیت دیتا ہے اپنی زندگی میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کرتا ہے اپنے عقیدے میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں۔ تم وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیتا ہے وہ لے لو اور جس سے وہ روکتا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ سچا راستہ ہے اتباع کا۔ جو دعویٰ کرتا ہے اتباع کے بغیر محبت کا، اللہ کی محبت کا یا رسول کی محبت کا، تو وہ اس آیت کی روشنی میں جھوٹا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر انسان اتباع کا راستہ اختیار نہیں کرتا، رسول کا راستہ اختیار نہیں کرتا، اپنی طرف سے راستہ نیا ہی تلاش کر کے، نیا ہی بنا کے اس پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، جس کا شریعت کی اصطلاح میں نام بدعت ہے، تو وہ ایسا عمل کرتا ہے جو مردود ہے، جو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، جو اللہ نے جس پر اجر و ثواب نہیں دینا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کیونکہ وہ اتباع نہیں کر رہا نا۔ ہمیں جو اجر و ثواب اعمال کا ملتا ہے وہ رسول کی اتباع کا ملتا ہے، کہ اللہ کے رسول کی اتباع کر رہے ہیں، اور رسول کی اتباع اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی شخص ہے جو اتباع کر رہا ہے محمد الرسول اللہ کی۔ تو اس بات سے یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بات کہی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے دلیل بھی ہے اور اس میں آزمائش بھی ہے، اور ہر انسان کے لیے اس میں بصیرت بھی ہے کہ جو یہ زعم رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے، ان کا امتحان لیا ہے کہ کون میرے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ جو اتباع کرتا ہے وہی اللہ کا محبوب ہے۔ یحببکم اللہ ہے جی۔ اس کے بعد پھر اس کا اگلا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، تو یہ تمہاری محبت سے کہیں بڑھ کر ہے ہاں جی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان ایمان والا بنتا ہی تب ہے جب وہ محبت کرتا ہے اپنے رب سے ہے جی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، حتی یکون اللہ، یہاں تک کہ ہو جائے اللہ اور اس کا رسول سب چیزوں سے زیادہ محبوب۔ یہ ہے محبت کی دلیل کہ اسے کوئی چیز اور اچھی لگے نہ اللہ کے سوا، اللہ کے رسول کے سوا، نہ ان کے احکامات کے برعکس کوئی چیز اچھی لگے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔
تو انسان کے لیے یہاں پہ واضح طور پر دلیل ہے محبت کی، یحببکم اللہ۔ اب نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ محبت حاصل ہو گئی، یغفر لکم ذنوبکم، جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں اللہ سب معاف فرما دے گا۔ بخشش، بخشش کیا ہے؟ بخشش یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بغیر کس جتلائے کے معاف کر دے، یعنی پردہ پوشی بھی کرے اور معاف بھی کر دے، یہ مغفرت ہے۔ اس کے ساتھ ایک لفظ عفو کا آتا ہے۔ عفو یہ ہے کہ بندے کو بتایا تو جائے کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، بندہ ڈر رہا ہو کہ بس مارے گئے، اب پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ جاؤ تمہارے یہ سارے گناہ ہم نے معاف کر دیے، یہ عفو ہے۔ تو مغفرت اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے کہ بندے کو بتایا ہی نہ جائے کہ تمہارے قصور کیا ہے، اللہ ان کی بھی پردہ پوشی کرے جیسے کہ پتہ ہی نہیں، سبحانہ و تعالی۔ حالانکہ اللہ کو سارا علم ہے۔ یغفر لکم، بخش دے تمہارے ذنوبکم، تمہارے سارے کے سارے گناہ، اور اس کی بخشش انسان کے لیے یہ ہوگی کہ وہ گناہ جو اس نے کیے ہیں، جو اس کی سزا اور عذاب کا وہ مستحق ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں کو اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس لیے ساتھ ہی آیا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دو صفتیں بیان ہوئی اللہ تعالیٰ کی، اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اور یہ بخشش اور رحمت کن کے لیے؟ جن سے اللہ نے محبت کی، اور وہ کون ہیں؟ جنہوں نے رسول کی اتباع کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے اور وہ راستہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے جو اس کی محبت کا ہے، اور وہ ہے اتباع کا راستہ۔ اپنی خواہشات کو ترک کر دیں، اپنے من مانے بنائے ہوئے طریقے عبادت کے ان کو چھوڑ دیں، اور جو اللہ کے رسول نے عقیدہ دیا ہے اس کو اپنائیں، جو انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اپنی جان سے بھی عزیز کر لیں، پھر اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔